پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ بارہا کہہ چکے پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، آزاد اور شفاف تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہا سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدام بارے بھی بریفنگ دی۔ سلامتی کونسل کو پاکستان کے خلاف بھارتی ڈس انفارمیشن مہم سے آگاہ کیا، کہا پانی زندگی ہے، ہتھیار نہیں۔ یہ دریا 24 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی زندگی کا منبع ہے۔ بھارتی اقدامات سے خطے کو خطرات لاحق ہیں۔ مزید بولے بھارتی اقدامات سے خطے کو خطرہ ہے، سلامتی کونسل اس بات کا نوٹس لے۔ 70 سال گزرنے کے باوجود مسئلہ کشمیر اب بھی حل طلب ہے۔ کشمیر کے حوالے سے قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ پریس کانفرنس میں انتونیو گوتریس نے کہا پاک بھارت کشیدگی حالیہ برسوں میں اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس نازک گھڑی میں فوجی تصادم قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک کا ایسی صورتحال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ تحمل سے کام لینے اور جنگ کے دہانے سے پیچھے ہٹنے کا وقت ہے۔ دونوں ممالک کے لیے میرا پیغام ہے کوئی غلطی نہ کریں، فوجی کارروائی کوئی حل نہیں۔ انتونیو گوتریس اور وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کشیدگی کم کرنے کے لیے انتونیو گوتریس کی کوششوں کو سراہا۔ بولے بھارت بغیر کسی ثبوت کے اشتعال انگیز بیان بازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ امن کے خواہاں ہیں لیکن ملک کی خود مختاری اور سالمیت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش اعلانی جنگ ہوگی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک کو بریفنگ۔ پاکستانی سفیر نے بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے لیے مطالبے کا بھی اعادہ۔ یہ بھی کہا بھارت کے جنگی جنون نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے۔ ایران کا پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا مشن۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنا مسترد کرتے ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ کوئی فریق سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی بیٹھک۔ اسحاق ڈار بولے پہل نہیں کریں گے، جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا پاکستانی ہم منصب سے 3 بنیادی نکات پر بات ہوئی، خطے کی صورتحال اور پاک بھارت تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ خود مختاری چیلنج ہوئی تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے، سپہ سالار کی للکار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ علاقائی سالمیت کو چیلنج کیا گیا تو قومی سلامتی کا تحفظ کریں گے۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو عوامی حمایت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی ترقی کے لیے خطرہ ہے۔ دشمن عناصر صوبے میں خوف، عدم استحکام اور تشدد کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب، مسلک یا قومیت نہیں ہوتی۔ اس کا مقابلہ صرف قومی اتحاد اور پختہ عزم سے ممکن ہے۔ آرمی چیف کی GHQ میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں شرکت شرکا سے بھی ملاقات۔ جنرل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملے۔ جیو اسٹریٹجک ماحول اور دونوں ممالک کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران بھائی چارے کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاک بھارت کشیدگی پر اتحادیوں کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے خلاف ہر دم تیار ہیں۔ قوم سیسا پلائی دیوار کی مانند پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے لیکن اپنی حفاظت کے لیے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد سے بھارت کا اشتعال انگیز رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ واقعے کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا بھی کہا۔ پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔
پیپلز پارٹی وفد نے کہا تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے دفاع اور حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ پاکستان کے دفاع کی خاطر ہم پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وفد کی بھارتی جنگی عزائم دنیا کے سامنے رکھنے پر وفاقی حکومت کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ بھارت پانی روکے گا تو خود ڈوب جائے گا، اگر بھارت کوئی مہم جوئی کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستانی قوم پرامن ہے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو لڑنا جانتے ہیں، بھارت پاکستان کا پانی کسی صورت نہیں روک سکتا۔ بھارت کی آبی جارحیت کی کوشش اسی کے گلے پڑ گئی۔ بگلہات ڈیم ٹوٹنے کے خدشے پر دریائے شناب میں پانی چھوڑ دیا۔ ہڈمرالہ میں پانی کا بہاؤ 28,284 کیوسک تک چلا گیا۔ ایک روز پہلے بھارت نے دریائے شناب کا پانی روکنے کی کوشش کی تھی اور دریائے شناب کا پانی کم ہو کر 3800 کیوسک ہو گیا تھا۔ بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب، انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق را نے بلوچستان میں اپنے کارندوں کو سرگرم کر دیا۔ بی ایل اے فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خوزستان میں دہشت گردی کرنے کی ہدایت جاری۔ بھارتی ایجنسی نے دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا۔ خودکش بمبار دہشت گردی کی کارروائی میں گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں کیے جانے والے دہشت گردی کے اس مذموم منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ آرمی چیف کا سن اقدام، بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کا ذمہ لے لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار نے زیر علاج مریضوں کو بھی پاکستان واپس بھیج دیا تھا۔ والد شاہد احمد نے کہا میں نے اپنے بچوں کے علاج کے لیے 7 سال کی تگ و دو کے بعد بھارت کا ویزا حاصل کیا تھا۔ آرمی چیف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بچوں کو فوری علاج کی سہولیات فراہم کی۔ بچوں کے علاج معالجے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں۔ سینیٹر پلوشہ خان کی بابری مسجد سے متعلق جرأت مندانہ تقریر نے بھارت میں ہلچل مچا دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بابری مسجد میں پہلی اذان دینے کے بیان نے بھارتی انتہا پسند حلقوں کو چراغ پا کر دیا۔ بھارتی ہیکرز پلوشہ خان کے خلاف سرگرم ہو گئے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور واٹس ایپ ہیک کرنے کی کوشش، کہا ہیکر سے بچنے کے لیے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑا۔ پاکستان کے ڈیجیٹل سیکیورٹی نظام کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی، بھارتی تجزیہ کار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ ویڈیو پیغام میں اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اقوام متحدہ میں 5 ویٹو پاورز بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ صرف یہی نہیں، روس جو ہمارا دیرینہ دوست ہے وہ، اور چین بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ بھارتی سیاستدان کا مودی کو استعفیٰ دے کر دوبارہ چائے بیچنے کا مشورہ، سوشل میڈیا پر وائرل سیاسی رہنما کی مودی پر سخت تنقید، کہا مودی سب سے ناکارہ اور کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں، آج تک پلوامہ حملے کی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ مودی کہتا ہے کشمیر میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، پھر یہ 350 کلو گرام RDX کہاں سے آ گیا؟ انتہا پسند مودی وزیر اعظم کے عہدے کے لائق ہی نہیں۔ نااہل مودی حکومت کی ایران نے معصوم خاندانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ 15 سال سے جموں میں مقیم رہائش پذیر خاندان کو بھی بھارت چھوڑنے کا حکم۔ کشمیری خاتون کی مودی سرکار پر تنقید، کہا ہمیں بھارت سے نہیں ہمارے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، 2 معصوم بچوں کی تعلیم اور مستقبل برباد کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ پہلگام میں حملہ آور ہندو تھے، نہ ہی مسلمان، صرف جاہل اور شدت پسند تھے۔ زمین تنگ ہو چکی ہے تو شوہر اور بچوں کو بھی ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس سے پہلے جسٹس منصور کا اہم فیصلہ جاری، کہا نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے، محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔
नजर सानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजर सानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता था। मन घड़त किस्म की नजर सानी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल बेंच ने जारी किया। सिंध से सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्जा उम्मीदवार 161 अरकान हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 116, MQM के 36 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान शामिल हैं। सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में एहतजाज, OPDs 16 रोज से बंद। जनरल हस्पताल, गंगाराम जिना चिल्ड्रन सर्विसेज हस्पताल के बाहर डॉक्टर्स ने रैलियां निकाली। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब भर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। पंजाब में इको फ्रेंडली ई-टैक्सी प्रोजेक्ट की तैयारियां, ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। पेट्रोल पंप्स के साथ चार्जिंग स्टेशन कायम करने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट भी पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज का जिना टर्मिनल ता हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का हुक्म। महकमे मौसमियात ने लाहौर में बारिशों की मजीद पेशगोई कर दी। 8 मई से पंजाब में मगरबी हवाओं और बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी। बारिश से लाहौर के दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस की जा सकेगी। 15 मई तक लाहौर में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। कराची आज शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे की बीमारी से आगही का दिन। आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और तंबाकू नोशी मर्ज में इजाफे का सबब। इनहेलर का इस्तेमाल मरीजों के लिए मौसर तरीन ढाल करार। महकमे दाखिला पंजाब का महफूज पंजाब एक्ट 2025 का मुसव्विदा तैयार। अमन व अमान के क़याम के लिए शरपसंद अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। एक्ट में क़याम अमन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज़ को इजाफी इख्तियारात तफवीज़। अमन व अमान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले अफराद को 90 रोज़ के लिए हिफाजती तहवील में लिया जा सकेगा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकेंगे। गैर मनकूला जायदाद जब्त की जा सकेगी। किसी शख्स की 3 माह से ज़्यादा हिफाजती तहवील की इजाज़त सूबाई रिव्यू बोर्ड देगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सूबाई रिव्यू बोर्ड तश्कील देंगे। मेरी गाड़ी को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल क्लिनिक में तब्दील किया जाए। पॉप फ्रांसिस की वसीयत सामने आ गई। पॉप की गाड़ी को चलता फिरता क्लिनिक में तब्दील किया जाएगा। गजा के बच्चों के तिब्बी मुआयने, इलाज, मुआवजे और फौरी टेस्ट की सहूलत मौजूद होगी। इस मोबाइल क्लिनिक को गजा के उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा जहां तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं है।